کئی ہیں میرے پاس انسائکلوپیڈیا جو 10 جلدیں 7 جلدیں، ابھی 25 جلدیں صرف بی بی پہ. نہیں حضرات ایسے نہیں. 18 یعنی 19 برس پوری نہیں تھی سن مبارک بی بی کا جب دنیا سے گئی ہیں. 19 برس سے کم تھیں. 18 برس اور چند مہینوں میں بی بی نے کیا کنٹریبیوشن کیا ہے کہ 25 جلدیں. اب سوچیں یہ ہے بی بی جو 12 پہ حجت ہے. جس نے لکھا ہے نا، جنہوں نے انسائکلوپیڈیا لکھا انصاری، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو لکھنے کے بعد، یہ انسائکلوپیڈیا لکھنے کے بعد یہ سمجھا ہوں کہ میں بی بی کو نہیں سمجھا. وہ کہتے ہیں اب میں یہ سمجھا ہوں کہ میں بی بی کو نہیں سمجھا، کیونکہ جو میں سمجھا تھا میں نے لکھ دیا. اور بہت سا ایسا کچھ ہے جو میں لکھ نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ میں نے وہ سیرت لکھی ہے جو اس دنیا میں گزری ہے. ذرا توجہ کیجئے گا. خلقت سے لے کے ولادت تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. خلقت سے لے کے ولادت تک ہمیں کچھ نہیں پتا. انہوں نے کہا جو بتا دیا معصوم نے وہ لکھ دیا میں نے. ولادت سے لے کے شہادت تک جو 18 سال اور چند مہینے تھے کہا وہ میں نے لکھا ہے. کہا یہ جو دنیا کے اندر زندگی ہے وہ میں نے لکھی ہے، جو اس سے پہلے کی زندگی ہے، جو بعد کی زندگی ہے وہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے. حضرات اگر توجہ کریں گے یہ علم ہے جناب سیدہ. ایک جملہ پیش کروں گا. بی بی نے 2 علوم سے متعلق، جب پیغمبر کے بعد بی بی پہ جناب جبرائیل نازل ہوتے، وحی نازل ہوتی تھی. بسم اللہ گھبرا تو نہیں رہے؟ وحی نازل ہوتی تھی. بی بی کہتی تھی یا ابا الحسن اب میں لکھنے سے قاصر ہوں، کچھ زخم اتنے تھے. آگے جا کے پیش کروں گا مصائب میں. کہا آپ لکھیں میں بتاتی ہوں کہ کیا نازل ہوا ہے. حضرات امیر المومنین لکھتے تھے، 2 کتابیں جمع کی، صحیفہ فاطمی جسے کہا جاتا ہے، جفر و جامعہ. مولا کو یہ 2 کتابیں اتنی عزیز تھیں کہ ہمیشہ ذوالفقار کی نیام کے ساتھ رکھتے تھے. وہ جو باب مدینۃ العلم ہے امام، اگر ساتھ چلیں گے تو پیش کروں گا مطالعہ. وہ امام اتنے عزیز سے مولا کو یہ 2 کتابیں. چھٹے امام سے کہا مولا ایک مسئلہ کئی دن سے مجھے پریشان کر رہا، حل نہیں ہو رہا. مولا نے کہا رک جا ابھی بتاتا ہوں. اللہ توجہ کیجئے گا میرے ساتھ، بہت توجہ چاہوں گا. مولا فوراً گئے، وہ 2 کتابیں کھولیں. کہا اس میں یہ لکھا ہے میری دادی نے. ایک مسئلہ حل ہوا، دوسرا کھڑا ہو گیا. کہا مولا آپ کو کتاب میں دیکھنے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے میرے ساتھ. کہا مولا آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے؟ کہا دیکھنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تجھے سمجھانے کی ضرورت تھی. مجھے سمجھانے کی ضرورت تھی کہ میری دادی نے جو علم دیا ہے قیامت تک آنے والے سارے حالات پہ محیط یہ 2 کتابیں ہیں. حضرت بہت بڑی بات ہے کہ میں اور کوئی اور کہیں تو. چھٹے امام کہتے ہیں قیامت تک آنے والے تمام احوال و حالات پہ محیط یہ 2 کتابیں میری دادی کی ہیں. کہا ہمارے اجداد نے اسے سنبھال کے رکھا، تجھے سمجھانے کے لیے آیا تھا کہ دیکھ میری دادی تمام چیزوں کو پیش کر گئے. حضرات سنیں گے؟ میں ایک پیش کرنا چاہتا ہوں جو چھٹے امام نے ایک حدیث پیش کی ہے. سنیں گے حضرات؟ سب ہے نا میرے ساتھ؟ اونچی آواز سے صلوات پڑھیں گے محمد وعلی محمد. مولا فرماتے ہیں کہ جب پوچھا مولا یہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. حدیث سنی بھی ہوگی، مجھے صرف چند مطالب پیش کرنے. حضرات شاید حدیث نہ سنی، جس نے نہیں سنی میرا ہدیہ آپ کے لیے. تفسیر نور الثقلین میں ہے، بہت سی اور کتابوں میں ہے. میں جو نقل کر رہا ہوں بہت بڑے آیت اللہ
وحید خراسانی. کتاب میں نے انگلش میں ترجمہ کی ہے, اب انشاءاللہ چھپ رہی ہے, چھپنے کے لیے بھیج دی ہے. ان کی کتاب سے وہاں سے پیش کر رہا ہوں. انہوں نے پوری ایک فہرست دی ہے حوالوں کی, کہ اپنے خصوصی شیعوں میں, عمومی نہیں, اگر حضرات میرے ساتھ ہوں, مولا جب پڑھاتے تھے نا 4000 ہوتے تھے سننے والے, ان سب میں نہیں پیش کی مولا نے. مولا نے چند خصوصی شیعوں میں حدیث کو پیش کیا تھا, میں یہاں بالعموم پیش کر رہا ہوں. سننا چاہیں گے حضرات؟ اب سوچیں کہ میں کتنی وہاں سے جو کوشش کر کے زحمت کر کے نکال کے لایا, سب کو تو ہدیہ دے رہا ہوں مولا کا فرمان. کہ مولا یہ کیا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا, لیلۃ القدر میں نازل کیا. لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر کیا ہے؟ امام نے کہا کہ تو نے نہیں دیکھا ماہ رمضان کی 3 راتوں میں چھپی ہے, 19ویں ہو سکتی ہے, 21ویں یا 23ویں. کہا مولا آپ کو نہیں پتا؟ امام نے کہا مجھے پتا ہے, رات 1 ہے. کہا مولا بتاتے کیوں نہیں؟ کہا پھر تاکہ تو 3 راتوں کی عبادت سے محروم نہ رہے. کہا جب تو عبادت کرے گا نا, تجھے 3 راتوں کی عبادت کا ثواب ملے گا. کہا کہ مولا کیا ہے لیلۃ القدر؟ امام نے کہا ظاہری لحاظ سے ان 3 راتوں میں سے ایک رات کا نام ہے لیلۃ القدر. 3 راتوں میں سے ایک رات 3 جگہ پہ چھپی ہوئی ہے. مولا نے کہا کہ ومن عرف جدتی حق معرفتها, جس نے میری دادی کی کما حق ہو معرفت حاصل کر لی, جس نے میری دادی کو جیسا پہچاننے کا حق ہے پہچان لیا, فقد ادرک لیلۃ القدر, تو اس نے لیلۃ القدر تک مقام پا لیا. جس نے حضرات, اب میں موڈ میں آیا ہوں پڑھنے کے, پڑھوں گا میں اب, اگر سنیں آپ. مولا فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں جس نے لیلۃ القدر کو حقیقتاً, میری دادی کو جس نے حقیقتاً پہچان لیا, اس نے لیلۃ القدر کو حاصل کر لیا. کہا کیوں؟ کہا کہ دیکھ لیلۃ القدر 3 راتوں میں چھپی ہے. میری دادی کی شہادت کی تاریخ نہیں حضرات, یا پیغمبر کے 75 دن بعد, یا 95 دن بعد, یا 6 مہینے بعد. کہا ان کی تاریخ بھی شہادت کی. پھر کہا قبر بھی 3 جگہ چھپی ہے. کہا یا جنت البقیع, یا مولا کے گھر میں, یا مسجد پیغمبر میں. کیونکہ پیغمبر نے خود کہا تھا نا, بین قبری و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ, میری قبر اور ممبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. کسی نے کہا یہ باغ قبر جناب زہرا ہے. بہرحال میں نے کہا مصاحب کی طرف آؤں گا, پھر تفصیلی پیش کروں گا حضرات. اب سوچیں, مولانا نے کہا جس طرح سے یہ 3 کی حقیقت نہیں پتا, میری دادی کی حقیقت. کہا لیلۃ القدر 1 رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. 1000 راتوں سے نہیں, 1000 مہینوں سے افضل ہے. 1 رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. کہا میری دادی جس طرح سے یہ 1 رات ساری راتوں سے افضل, میری دادی ساری بیویوں سے افضل, کائنات حتیٰ جناب مریم و جناب خدیجہ, جناب سارہ, جناب حاجرہ, جناب آسیہ, سب سے افضل. تو کہا کہ ایک بات کو یاد رکھ. کہا کہ حضرت حسن زادہ عملی کا جملہ ہے, کہا کیونکہ شب قدر کی فضیلت یہ ہے, لیلۃ القدر کی فضیلت یہ ہے کہ اس 1 رات میں قرآن صامت نازل ہوا ہے. توجہ کیجئے گا, لیلۃ القدر وہ رات ہے جس 1 رات میں قرآن صامت خاموش قرآن نازل ہوا ہے. جناب زہرا وہ بی بی ہے جس کے آغوش میں 11 قرآن ناطق نازل ہوئے ہیں.